सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ुर कितना बाजुए क़ातिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। इस मशहूर गज़ल को लिखने वाले शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी की शख्सियत पर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए उनके पोते शाह मुनव्वर हसन साहब को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, जो एक स्कॉलर और सहाफ़ी भी हैं। मुनव्वर हसन साहब, मैं अपने स्टूडियो में आपका बहुत खैर मकदम करती हूँ। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इस अजीम गज़ल गो शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी की शख्सियत पर रोशनी डालें। पहले तो आकाशवाणी का शुक्रिया कि आपने हमको मदऊ किया, इस काबिल समझा कि मैं आपके स्टूडियो में आऊँ और बिस्मिल अज़ीमाबादी के बारे में कुछ तज़किरा करूँ। बिस्मिल अज़ीमाबादी का पूरा नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन उर्फ शाह जब्बू साहब वो कहलाते थे। बिस्मिल अज़ीमाबादी तखल्लुस था उनका, और शाद के शागिर्द रशीद थे। शाद के 1900 ईस्वी में पैदा हुए। उन्होंने अपनी खुद नविश्त जब लिखा तो महमूद अली खां सबा जो शाद के शागिर्द थे जी, उन्होंने यारान मैकदा के नाम से एक किताब लिखी। अच्छा। जिसमें शागिर्द जो थे शाद के सबों के बारे में कुछ इक़्तिबासात लिखे गए हैं। अच्छा। कुछ अशार के साथ और उनकी हालात ज़िंदगी पर। उसमें बिस्मिल अज़ीमाबादी ने लिखा कि मैं 20वीं सदी के पहले साल में पैदा हुआ। अच्छा। जिससे पता चलता है कि वो 1901 में पैदा हुए। अच्छा। या 1900 मान लीजिए। जी। बिस्मिल अज़ीमाबादी के वालिद सैयद शाह आले हसन जो खुसरोपुर के रहने वाले थे, 1894 में बार एट लॉ की डिग्री लेकर वापस हिंदुस्तान आए और 23 बरस की उम्र ही में उनका कालाजार की वजह से इंतकाल हो गया। बिस्मिल अज़ीमाबादी साहब के वालिद का गालिबन बिस्मिल उस वक्त 2-3 ही साल के थे। अच्छा। तो उनके हकीकी मामू सैयद शाह खान बहादुर मोहिउद्दीन उर्फ शाह कमाल, जिनके नाम से लोधी कटरे में सदर गली से लोधी कटरे तक एक सड़क आती है, शाह कमाल रोड, वो मामू के यहाँ परवरिश पाने लगे। खुसरोपुर में चूँकि वालिद का इंतकाल हो गया था, तो नानिहाल में परवरिश। और उस ज़माने में लोधी कटरे का ये आलम था कि हर पढ़ा लिखा तबका में शोरा थे, अदीब थे। शोरा अदीब का दौर था और ये मजलिसें होती रही। जी। तो दादा अब्बा के भी मिजाज में वहीं का अदबी ज़ौक़ पैदा हो गया। जी। चूँकि शाह कमाल साहब के यहाँ खुद वो शायर थे और दाग़ के शागिर्द मुबारक अज़ीमाबादी भी रहा करते थे। अच्छा। तो दाग़ की ज़बान आ गई बिस्मिल अज़ीमाबादी में, लेकिन जब उन्होंने शायरी का सिलसिला अपना शुरू किया तो शाद को अपना उस्ताद बनाया। अच्छा। तो इसलिए शाद का तसव्वुफ़ और दाग़ की शोखी दोनों उनके मिलता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो दाग़ के शागिर्द हैं। अच्छा। लेकिन है वो शाद के। बिस्मिल अज़ीमाबादी जब अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल कर घरेलू हासिल कर लिया तो पढ़ने के लिए इन लोगों को, चूँकि हिंदुस्तान का कैपिटल उस ज़माने में कलकत्ता हुआ करता था। अच्छा। इनके रिश्ते के एक चचा थे सुल्तान अहमद साहब। अच्छा। जो वेटनरी कॉलेज में वहाँ प्रोफेसर थे, बाद में प्रिंसिपल हुए, फिर डायरेक्टर हुए। जी। वही ये और इनके एक बड़े भाई थे नबी हसन, इनका नाम था मोहम्मद हसन, उनका नाम था नबी हसन। ये दोनों पढ़ने के लिए कलकत्ता चले गए। अच्छा। वहाँ पढ़ रहे थे। उसी बीच में उनके वालिद का जो इंतकाल हो गया तो ज़मींदारी इन लोगों की थी और ज़मींदारी का काम ही बहुत बड़ा था। उसको संभालने के लिए उनकी वालदा ने बुला लिया पटना, और हर 10 बीघा ज़मींदारी का एक मौज़े हुआ करता था जहाँ बिस्मिल अज़ीमाबादी अपनी ज़िंदगी वो ज़मींदारी का दौर गुजारते हुए रहे और शेर आते जाते भी रहा करते थे। आते थे। ननियाल ये था, ज़मींदारी का एक मौज़े हर 10 बीघा था, उससे ज़रा सा आगे खुसरोपुर था जो उनका दादियाल। तो ये एक सिलसिला था, एक महल्ले का हैसियत रखता था। जी। लोधी कटरे में अदबी ज़ौक़ उनको हो गया था। हाँ। शायरी वो एक ऐसा कस्बा रहा, वो एक ऐसा शहर रहा जहाँ पर काफ़ी सारे लोग अदब से जुड़े हुए थे। काफ़ी अदबी लोग थे वहाँ पे, दानिश्वर थे। लोधी कटरे में उस ज़माने में अल्लामा शौक़ ने भी थे, फजल हक़ादात थे, बदरुद्दीन साहब बदर थे, अल्लामा जमील मजहरी थे, अताउर रहमान इज्तबा हुसैन रिज़वी अक्सर आ जाते थे, इर्तज़ा हुसैन होश आते थे जो दादा अब्बा के दोस्तों में थे। जी। वो एक दौर ही था, अदीबों का दौर था। हर घर में कुछ ना कुछ एक शायर जरूर हुआ करते थे उस दौर में, शायर अदीब जरूर हुआ करते
करते थे। चूंकि आसूदगी थी जी। तो जब आसूदगी हर तरफ से हो तो अदब परवान चढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा अब्बा को भी यही शौक हो गया तो लोधी कटरे में वो रहने लगे। उनका मकान का नाम नया मकान आज भी नया मकान। जी। साहिब औलाद हैं, उनको अल्लाह ने के फजल से 8 बाल बच्चे थे, 3 बेटियां 5 बेटे, सभी साहिब औलाद और सब पोता पोती वाले हैं और आज भी सब ठीक हैं। जी जी। बिस्मिल अज़ीम आबादी की परवरिश और ज़्यादा दौर गुजरा लोधी कटरे में। 46 तक तो वो हरदास बीघा में रहे, फिर हालात ऐसे बदले मुल्क के आकर के उनको लोधी कटरा में 1978 में उनका इंतकाल हुआ। 20 जून 1978 हमेशा लोधी कटरा में रहे। लोगों का आना जाना ये बिस्मिल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी का। जी। ये जो उनकी गज़ल थी, जो इतनी मशहूर गज़ल जिसको हर हिंदुस्तानी की ज़बान पे जो रहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये ऐसा गज़ल जो हर किसी के दिल में आज भी एक क़ुव्वत पैदा कर देता है, उस जज्बा पैदा कर देता है। अक्सर और बेशतर लोग ये समझते हैं इस गज़ल के बारे में कि इस गज़ल को राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। 1921 में कांग्रेस का इजलास कलकत्ता में हो रहा था जी। जिसमें अबुल कलाम आज़ाद भी मौजूद थे, लाला लाजपत राय भी थे। अच्छा। उस मुशायरे में काजी अब्दुल वदूद साहब भी और बिस्मिल अज़ीम आबादी भी गया। काजी अब्दुल वदूद साहब के वालिद इनके मकान के मुतसिल एक मकान था, काजी अब्दुल वहीद साहब उनके साहिबजादे थे। अच्छा। वो कलकत्ता गए और दादा अब्बा को लेके चले गए। अच्छा, साथ में लेके चले उस गए। इजलास में दादा अब्बा ने ये लहलहाती हुई गज़ल जिसका मतलब है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या क्यों बताएं क्या हमारे दिल में जी। अब नागले वलवले हैं और ना वो अरमा की भीड़, सिर्फ मर मिटने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। वाह वाह वाह। लहलहाती गज़ल उन्होंने पढ़ा तो अखबार जो उस वक्त निकलता था उसमें एक अखबार था जिसका नाम था सबा। हाँ हाँ। उसमें ये मजमून छपा, अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया और इनकी तलाश शुरू कर दी। काफ़ी अरसे तक ये फरार रहे। ये वाक़या है 1921 का। अच्छा अच्छा। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, ये सारे लोगों को काकोरी केस में फांसी की सज़ा हुई जो 1927 में हुई। काकोरी केस 1927 में होती है जी। और इन्होंने ये गज़ल पढ़ी है 1921 में जी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते पर यह गज़ल पढ़ते हुए चढ़ गए थे। हकीकत ये नहीं है। अच्छा। जब जेल में उन्होंने अपनी जीवनी लिखी तो उसको सचिंद्र नाथ बख्शी ने एडिट किया। अच्छा। और उसमें लिखा कि जब फांसी के तख्ते पर चढ़े तो उन्होंने शेर पढ़ा कि आखिरी दम दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, सुबह दम गर कोई भी बालाए बाम आया तो क्या। ये असगर गोंडवी का शेर था। अच्छा। और राम प्रसाद बिस्मिल जहाँ पर भी बिस्मिल का तखल्लुस होता था तो लोग ये समझते थे। हाँ। तो जोड़ लिया करते थे और चूंकि वो फांसी के तख्ते पर चढ़े और इतना शोहरा उसका हुआ कि लोग समझने लगे कि राम प्रसाद बिस्मिल और चूंकि शहीद तो थे ही जी जी। साथ में शायर भी थे। चूंकि उनका भी तकल्लुस बिस्मिल था इसलिए वो बिस्मिल लगाते थे, इसलिए लोग समझते थे इस चीज से। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो शायर नहीं थे। अबुल कलाम आज़ाद शायरी नहीं करते थे लेकिन आज़ाद का तितमा लगाया था। तो ऐसा नहीं है कि जो तखल्लुस लगा ले वो शायर भी हो। तो राम प्रसाद बिस्मिल के मशहूर हो जाने की वजह ये रही, गुमनामी में रह चुके काफ़ी ज़माने तक ये रही कि राम प्रसाद बिस्मिल की है। इस बात का चर्चा बिस्मिल अज़ीम आबादी ने अपनी ज़बान से खुद किया है। क्या? परवेज़ शादी साहब का इंतकाल हुआ 1968 वगैरह में। अच्छा। उनकी तदफीन हो रही थी जिसमें दादा अब्बा भी मौजूद थे, यानी बिस्मिल अज़ीम आबादी मौजूद थे। वहाँ वामिक जौनपुरी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुजूर एक बात यह है कि जब किसी की चीज़ आम दिनों में चोरी हो जाती है तो दस्तयाब होने के बाद उस तक वो चीज़ मिल जाती है। क्या अदबी चोरी भी अगर हो जाए और पता चल जाए कि ये फरार की है तो वो चीज़ वापस आ सकती है, उनको मिल सकती है। जब उन्होंने ये तस्करा किया तो वामिक जौनपुरी ने कहा कि मैं तो अब अलीगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ से फिर मैं इसका तस्करा करूँगा। तो उन्होंने खुद नविश्त लिखा गुफ्तनी नागुफ्तनी के नाम से। अच्छा। उसमें उन्होंने ये तस्करा किया है कि एक बिस्मिल अज़ीम आबादी हमारे पास आए और सरफरोशी की तमन्ना का उन्होंने तस्करा किया जो हम आज इस अपने खुद नविश्त में लिख रहे हैं। अच्छा। तो बिस्मिल अज़ीम आबादी ने अपनी ज़बान से 78 की बात है, 20 जून 1978 को बिस्मिल अज़ीम आबादी का इंतकाल होता है। उसके कबल उन पर फालिज का अटैक हुआ। 1 साल बिस्तर पर साहिब फराश रहे वो। अच्छा। उस वक्त डायरेक्टर खुदाबख्श खान लाइब्रेरी के आबिद रज़ा बेदार थे। अच्छा। वो हमारे यहाँ आए दादा अब्बा के पास, हम भी मौजूद थे, बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने बिस्मिल अज़ीम आबादी की ज़बानी इस गज़ल को टेप किया। अच्छा। गज़ल का रिकॉर्ड बनाया। अच्छा। और वहाँ भी खुदाबख्श खान लाइब्रेरी में मौजूद है।
اچھا اچھا. تو یہ آخری وقت تھا بسم اللہ عظیم آبادی کا. حافظہ کمزور ہو چکا تھا, فالج کے مریض تھے, پھر بھی ایک مصرع بولا جاتا تھا وہ دوسرا مصرع خود پڑھ لیتے تھے. گویا خدا بخش لائبریری میں آڈیو ریکارڈنگ ابھی بھی ہے وہاں پہ. اور بسم اللہ عظیم آبادی کی وہ غزل بھی جو سرفروشی کی تمنا ہے جس پر 1921 لکھا ہوا ہے, اصلاح شدہ, یہ بھی خدا بخش اس سے بھی تصدیق ہو جاتی ہے. شاد کے شاگرد تھے اور شاد سے ہی تصحیح کروائی تھی. ظاہر ہے کہ جب شاد کے جب وہ شاگرد رہے ہوں تو ایک جو ان کی اپنی صلاحیت تھی وہ رونما کہیں نہ کہیں ہوتی ہی رہی ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ اور بھی کئی غزلیں ہیں ان کی, تو ہم چاہیں گے کہ کچھ ایک دو غزلیں ان کی سنائیں. یہ غزل تو 100 سال ہو گیا. ہاں, اس غزل اور دہلی اور آزادی کے نام سے راجندر ناتھ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں آزادی پر جو اشعار لکھے گئے ہیں, جو غزلیں لکھی گئی ہیں جی, اس میں بھی انہوں نے 2011 میں وہ کتاب چھاپی ہے دہلی سے. اس میں بھی انہوں نے سرفروشی کی تمنا بسم اللہ عظیم آبادی کے نام ہی سے لکھا ہے. اچھا. اور بھی آزادی کی جو نظمیں جن لوگوں نے لکھی ہیں, ساتھ میں یہ نظم. اچھا. اس کا کتاب کا نام ہے دہلی اور آزادی. اچھا. جو 2011 میں دہلی سے چھپی ہے. اچھا. اب رہا کہ بسم اللہ عظیم آبادی کی یہ غزل اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ اسی غزل کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں, ورنہ دوسری غزلیں ان کی بھی بے انتہا اچھی ہیں, گرچہ وہ ویسی انقلابی نہیں ہیں, غزل کے مزاج پر ہیں. یہ الگ بات ہے. میں ہوں اور ہجر کا افسانہ ہے, ملک الموت سے یارانہ ہے. واہ. شکر کر شکر جو ساقی کم دے, اس کا ہر فعل حکیمانہ ہے. واہ. چل کے بسمل کی حکایت تو سنو, کون کہتا ہے کہ دیوانہ ہے. ارے واہ واہ واہ. اب ملاقات کہاں شیشہ و پیمانے سے, فاتحہ پڑھ کے چلے آتے ہیں میں خانے سے. کیا کریں جام و صبح ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, دل تو کہتا ہے کہ اٹھ جائیے میں خانے سے. بہت خوب, بہت خوب. غیر کاہے کو سنے گا تیرا دکھڑا بسمل, کس کو فرصت ہے یہاں اپنی غزل گانے سے. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. یا چھوٹی بہر میں ساری امید رہی جاتی ہے, ہائے پھر صبح ہوئی جاتی ہے. صحیح بات. نیند آتی ہے نہ وہ آتے ہیں, رات گزری ہی چلی جاتی ہے. واہ واہ واہ. ہم تو بسمل ہی رہے خیر ہوئی, عشق میں جان چلی جاتی. بہت خوب. سوچئے کہ کس پائے کے رہے ہوں گے شاعر, مطلب اوروں کی طرح جیسے شاد وغیرہ ہوئے اتنے وہ مشہور نہیں ہو پائے. کیا غزلیں ہیں اتنی خوبصورت. ہم چاہیں گے کہ اور بھی کچھ ایسی غزلیں ان کی سنائیں, اور اگر ان کے کچھ مضمون لکھے ہوں یا افسانہ میں بھی انہوں نے لکھا ہو تو کچھ اس کا بھی ذکر کریں ہمارے آگے. ان کی غزل ہے, تجھے خبر بھی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے دوست, شب فراق جو ہم پر گزر گئی ہے دوست. گلا نہیں ہے مگر آ گئی ہے بات پر بات, نگاہ وقت پہ تو نے بھی پھیر لیا ہے دوست. واہ, بہت خوب. کہاں تمام ہوئی داستان بسمل کی, بہت سی بات تو کہنے کو رہ گئی ہے دوست. دن کے چن چن کے لائے جاتے ہیں, آشیاں تب بنائے جاتے ہیں, بے خودی میں زبان پر شکوے نہیں آنے تھے آئے جاتے ہیں. وائے قسمت کے ہم نہیں ہوتے, جب بھی تنہا وہ محفل میں پائے جاتے ہیں. چھوٹی بہر میں سہل ممتنع میں کہتے تھے, اگر داہنی طرف سے لکھی ہے تو لوگ سمجھیں گے اردو میں ہے, بائیں طرف سے لکھی ہے تو لوگ سمجھیں گے ہندی میں ہے, گرچہ یہ زبان ہندوستانی ہے جو ہم بھی سمجھ رہے ہیں. آپ میں کوئی بھی الفاظ ایسے نہیں ہیں جو لوگوں کی سمجھ سے باہر. بالکل بالکل بالکل. بہت عام فہم, بہت عام فہم اور سہل انداز میں لکھی ہوئی خوبصورت غزلیں ہیں یہ. اس میں بالخصوص طور سے ان کی ایک نعت ہے جو انہوں نے لکھی ہے مسدس کی شکل میں, 4 مصرع اور پھر 2 بند. یہ آج کیا ہے کہ شاعر کا دل دھڑکتا ہے, قلم ہے ہاتھ میں اور سوئے عرش تکتا ہے. وفور شوق سے جی اس طرح ہمکتا ہے کہ جس طرح سے پیالہ کوئی چھلکتا ہے. ابھارتی ہے تمنائے عشق سینے کو, نہ توڑ دے یہ میں تند آبگینے کو. بہار خلد ہے قرباں عجب نظارہ ہے, کہ زیب کون و مکان دو جہاں کو پیارا ہے. فلک کو ناز کے ہم نے اسے اتارا ہے, اور زمین کو فخر کہ یہ چاند ہے اب ہمارا ہے. صدا ہے عرش کی کر لے شریک ہم کو بھی, ستارے کہتے ہیں تھوڑی سی بھیک ہم کو بھی. بہت اچھی, بہت اچھی نعت سمجھیے. انہوں نے نعت لکھا جو نعت کی روایت سے مختلف ہے. ہاں لیکن ہے تو نعت ہی. بسم اللہ عظیم آبادی مضامین بھی ایک تو بہت یاد ہم کو ہے کہ آکاشوانی میں ان کا ایک پروگرام ہوا تھا 65-66 یہی وقت ہوگا, پرندوں کے شوقین کے نام سے. اچھا, یہاں آل انڈیا ریڈیو میں. انہوں نے لکھا ایک مضمون پرندوں کے شوقین, اور اپنے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں, اگر اجازت دیجیے تو. جی ضرور تذکرہ کیجیے اس کا. انہوں نے لکھا, یہاں سے 14 میل دور شاہراہ پر ایک بستی ہرداس بیگھا ہے, جہاں کا میں رہنے والا ہوں.
میرے مکان کے سامنے لہلہاتے کھیت اور کھیتوں سے پرے گنگا بہتی ہے، جس میں سرخاب، مرغابیاں اور چاہوں کے جھنڈ اترتے ہیں، قرقروں اور بتوں کے غول منڈلاتے ہیں۔ ایک طرف آموں کے باغ ہیں جس میں کوئلیں کوکتی ہیں اور پپیے پی کہاں کی کوک بھرتے ہیں۔ مکان کے احاطے میں درختوں اور بسواری میں مختلف پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ صبح چڑیوں کی چہچہاہٹ سے شروع ہوتی اور شامیں گھونسلوں کے لوٹتے ہوئے پرندوں کے پروں کے سائے پر چھپ کر ستاروں بھری اوڑھنی میں گم ہو جاتی ہیں۔ ہم تھے، گلشن تھا، آشیانہ تھا، ہائے وہ بھی عجب زمانہ تھا، باسی پھولوں پہ اب قناعت ہے، پہلے کلیوں سے دوستانہ تھا۔ واہ، ہرداس بیگھا کی دلکش فضا، دریا کے کنارے لہلاتے کھیت، کھیتوں سے خوش رنگ خوشبو پھولوں اور اودی گھٹاؤں کا آنچل سر پہ ڈالے درختوں کی حسین قطاروں کے درمیان زندگی بسر کرنے میں جو سکون ملتا تھا وہ ان کے اشعار ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا مضمون کا ایک حصہ یہ ہے کہ نقاش فطرت نے دنیا کے چمن کو سجانے کے لیے جہاں بے شمار رنگ و نکھت کے پھول کھلائے ہیں، وہاں انگنت رنگوں اور مختلف سروں اور تانوں میں گانے والے پرندے بھی بنائے ہیں۔ موسم بہار میں باغوں میں ناچتے ہوئے مور، دوڑتے ہوئے چکور، سنکی ہوئی ہواؤں کے دوش پر اڑتے ہوئے نیل کنٹھ اور شاخوں پر بیٹھے ہوئے طوطوں کو دیکھیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قوس قزح ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر گئی ہے، اور ان کی بولیوں کو سنیے تو دنیا کے غم بھول جائیے۔ صحیح بات ہے، قدرت کا ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے جس کو وہ محسوس کرتے تھے اور محسوس کر کے وہ اپنے مضامین میں رقم کر دیتے تھے۔ اور کتنی مضامین انہوں نے لکھی ہے اور کتنے؟ ایک مضمون تو ہے غالباً انہوں نے پڑھا نہیں ہے، پتنگ بازی، اچھا، جو 3 صفحات کے ہے، بڑا مضمون ہے۔ ان کی پرانی مسودے نکال کے دیکھ رہے تھے تو اس میں ہے پتنگ بازی، اچھا، پتنگوں کی قسمیں، دھاگے کیسے ہوتے تھے، اس کا اچکا اور لٹائی کیسی ہوتی تھی، دھاگے کو مانجھا کیسے دیا جاتا تھا، اڑایا کب جاتا تھا، کون سا موسم اس کے لیے مناسب ہے، پتنگ بنانے والے کون کون مشہور کاریگر ہوا کرتے تھے، اچھا، تذکرہ اس میں انہوں نے یہاں پڑھا ہے آکاشوانی میں یا نہیں یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن مضمون ان کا ہے۔ کچھ متفرق اشعار بھی ہیں۔ رات میں سوئے رہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ رہتے تھے بستر پر، ایک کاغذ اور پنسل رہتی تھی، ایک بیگ اٹھے، کچھ ایک مصرع لکھ لیا، صبح میں غزل مکمل کر لیا۔ ایسی ان کی زندگی کے حالات۔ ہم تو چاہیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ غزلیں لوگوں کو بتائیں کہ کس کس طرح کی غزلیں وہ لکھا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کو پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو جان سکیں۔ ان کی جو دیوان چھپی ہے 1980 میں، اچھا، 1978 میں ان کا انتقال ہوا۔ بہار اردو اکیڈمی کے چیئرمین تھے شاہ مشتاق صاحب، تو ان کے جزوی تعاون سے وہ کتاب حکایت ہستی کے نام سے چھپی۔ حکایت ہستی رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ شاد کا ایک شعر ہے کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، تو اس لیے حکایت ہستی اس کا نام رکھا گیا۔ اچھا اچھا۔ اور اس زمانے میں پیلے صفحے پر کاتب لکھا کرتے تھے، بلب جلتا رہتا تھا اور کاتب اس میں عبد الرحمن صوفی صاحب بڑے مشہور سب سے اچھے کاتب پٹنہ میں وہی تھے، انہوں نے ہی ان کے غزل کو ترتیب دے کر کے اور کتاب کو مدون کیا تھا۔ اور منجلے با کو وہ پیلا صفحہ دیتے تھے، چونکہ میرے منجلے چچا سید شاہ مہندی حسن پٹنہ ہائی اسکول میں ٹیچر تھے اور آرٹسٹ بھی تھے، تو انہوں نے اس کے صفحے پر دونوں طرف شعر سے متعلق نقش و نگار بنائے ہیں، کہیں بلبل ہے، کہیں پرندہ ہے، کہیں جی، وہ تو آدمی کی بیٹھے بیٹھے بھی بنا دیتے تھے سیم جی، تو انہوں نے بنایا ہے، تو وہ کتاب بھی پریزنٹیبل ہے، لگتا ہے کہ ہم مرثع چغتائی دیکھ رہے ہیں۔ عزیز چغتائی نے بھی بنایا تھا، عبد الرحمن چغتائی نے بھی مرثع اقبال پر اور غالب پر بنایا تھا، یا صدقین بھی ویسا بناتے تھے۔ ان کی ایک غزل ہے کہ جب کبھی نام محمد لب پہ میرے آئے ہیں، جب کبھی نام محمد لب پہ میرے آئے ہیں، لب سے لب ملتے ہیں جیسے دل سے دل مل جائے ہے، کیا کہیں کیا کیا چمن والوں کو رونا آئے ہے، جب کوئی غنچہ چمن کا بن کھلے مرجھائے ہے، کوئی کہہ دیتا کہ اب کاہے کو قاصد آئے ہے، ذوف سے بیمار کو اٹھا نہ بیٹھا جائے ہے، رات بھی روتے کٹی ہے دن بھی گزرا جائے ہے، آنے والا کچھ نہیں معلوم کب سے آئے ہے، آپ کی ایک زلف سلجھانے کو لاکھوں ہاتھ ہیں، میری گتھی بھی کوئی آ کر کبھی سلجھائے ہے۔ ایک غزل ہے، تجھے خبر بھی ہوئی یا نہیں ہوئی اے دوست، تجھے خبر بھی ہوئی یا نہیں ہوئی اے دوست، شب فراق جو ہم پر گزر گئی ہے دوست، ہنسی کی بات ہے، یہ پوری غزل ہی ہم پڑھ دیتے ہیں، ہنسی کی بات ہے آئے نہ کیوں ہنسی اے دوست، خزاں میں پوچھ رہا ہے بہار کی اے دوست، چمن رہا نہیں باقی مگر چمن کی یاد، قفس میں آگ لگانے کو رہ گئی ہے دوست، گلا نہیں ہے مگر آ گئی ہے بات پر بات،
گلا نہیں ہے مگر آ گئی ہے بات پر بات، نگاہ وقت پہ تو نے بھی پھر لی ہے دوست، ہمیں غریب سمجھ کر اٹھا نہ محفل سے، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں آدمی ہے دوست، قفس نصیبوں کی کرتا ہے اور نیند حرام، سنا سنا کے کہانی بہار کی ہے دوست، جلے چراغ سے دیکھی یہ شعر، جلے چراغ سے پہلے چراغ جلتے تھے، جلے چراغ سے پہلے چراغ جلتے تھے، اب آدمی سے بھی جلتا ہے آدمی ہے دوست، زمانہ ایک قیامت کے انتظار میں ہے، زمانہ ایک قیامت کے انتظار میں ہے، یہاں تو کتنی قیامت گزر گئی ہے دوست، نہ پوچھ ہم سے کہانی غریب بلبل کی، قفس میں رہ کے قفس ہی کی ہو گئی ہے دوست، کہاں تمام ہوئی داستان بسمل کی، بہت سی بات تو کہنے کو رہ گئی ہے دوست۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ان کی ان غزلوں کو سن کر کے، چونکہ یہ ساری غزلیں ان کی منظر عام پہ آئی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ان سے روبرو ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان غزلوں کو ہمیں سنائیں۔ یہ غزل ہے کہ کٹار ہوگی چھری ہوگی نیشتر ہوگی، کٹار ہوگی چھری ہوگی نیشتر ہوگی، پلٹ گئی تو خدا جانے کیا نظر ہوگی، شب فراق کی گھڑیاں گزارنے والے غلط سمجھتے ہیں رونے سے مختصر ہوگی، شب فراق کی گھڑیاں گزارنے والے غلط سمجھتے ہیں رونے سے مختصر ہوگی، یہ سوچ ہے کہ میرے بعد میرے ماتم میں نہ جانے زلف پریشاں کدھر کدھر ہوگی، اور قرار خاک دلے بے قرار کو ہوگا، گھڑی گھڑی جو ادھر سے ادھر نظر ہوگی، تم ہی بتاؤ کہ عاشق کا حشر کیا ہوگا، ہر ایک بات جو موقوف حشر پر ہوگی، ہوا ہے عشق تو تڑپو گے ہر گھڑی بسمل، بلائے جاں تو شب ہجر عمر بھر ہوگی۔ بہت خوب۔ منور حسن صاحب، ایسا کہا جاتا ہے کہ انسان یا تو اپنے آبا و اجداد سے بہت کچھ سیکھتا ہے یا پھر ماحول سے سیکھتا ہے، اپنے دادا سے شاید آپ نے بھی اخذ کیا ہے، آپ بہت اچھے شاعر ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے اتنی خوبصورتی سے ان کی شخصیت کو پیش کیا، ان کی باتوں کو رکھا، ان کی غزلوں کو سنایا، وہ ایک آدمی کو اپنی طرف متاثر کرنے والا ہے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے دادا کا جو یہ ذوق تھا شعر و شاعری کا، وہ آپ کے کن بھائیوں میں رہا سب سے زیادہ؟ میرے والد تھے سید شاہ احمد حسن، اچھا، غزل وہ بھی کہتے تھے، اچھا اچھا، جس کو تکبندی کہہ لیجیے، اس میں جو سب سے زیادہ مشاق تھے وہ سید شاہ مہندی حسن تھے، اچھا اچھا، جو پٹنہ ہائی اسکول میں ٹیچر تھے، آرٹسٹ بھی تھے، شاعری بھی کرتے تھے، افسانہ بھی لکھتے تھے، اور مصوری بھی، اور گفتگو بھی اچھی کرتے تھے، جس کو مرنجا مرنج کی شخصیت کہہ لیجیے۔ اچھا، بدلہ سنجی میں ہمارے تمام چچاؤں میں تھی، گفتگو ہو رہی ہے، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی رہتی، اچھا اچھا، یہ مخصوص طور سے میرے گھر کا مزاج تھا، اس میں سے وہ شوق ہم کو بھی چرا گیا۔ جی جی، میں تو ہمیشہ بانکی پور میں پڑھا، مسلم اسکول، رام موہن رائے سیمنری، بی این کالج، انجینئرنگ کیا، اور اس کے بعد زندگی گزارنے لگے۔ اس ذوق کو پیدا کرنے کے لیے وہ صحبت ہی ہم کو اس ذوق میں ڈال دیا، ورنہ میری زندگی تو پروفیشنل کورس والی تھی جی، لیکن چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافی لگی ہوئی، یہ عادت ہم کو پڑ گئی، ہم اس میں چلے آئے، ادروائز اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جی جی جی، شوق ہم کو ہو گیا، شعر کہنے کا سلیقہ تو نہیں ہے، لیکن جب یہ سنتا ہوں کسی سے تو سمجھ لیتا ہوں، تو اتنی شدھ بدھ ہم کو آ گئی۔ اب اس خاندان میں کسی کو رہا نہیں ویسا کوئی شوق نہیں، تو کیا شوق بھی اب نہیں رہا لوگوں میں؟ شوق ہوتا رہے گا، دیکھیے یہ تلمیذ الرحمان کہلاتے ہیں شاعر، اچھا، ادیب، اچھا، یہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، جی، وہ چاہ کے آپ نے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، آپ محنت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے، جی، وہ خود بخود ہوگا، رمز عظیم وادی تاحیات غربت میں گزارے، جی جی جی، لیکن شعر کہتے رہیں، بالکل بالکل۔ تو جاوید اختر کی ایک غزل ہے کہ نظر میں ہر دشواری رکھ، خواب نہیں بیداری رکھ، دنیا سے جھک کر مت مل، رشتوں میں ہمواری رکھ، اور جس کے لیے ہم نے یہ شعر پڑھا اس کا حاصل مطلع شعر یہ ہے کہ غزل سنا اور بھوکا مر، غزل سنا اور بھوکا مر، اس خدمت کو جاری رکھ، جن کو تخلیق کرتے رہیں گے، کیا ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا، صحیح کہا، تو اللہ پیدا کرتا رہے، ادب بھی ایک خلق خدمت ہی سمجھیے، خدمت خلق سمجھیے، قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، بالکل، اس کو حاصل کچھ نہیں، اگر لوگ پذیرائی کر دے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، بالکل، پہلے بھی اس میں مالی معاونت نہیں ملتی،
وہ ہمیشہ کتر کے زندگی گزارتا تھا، لیکن کہنے ادب کی خدمت ہوتی رہی، ادب کی خدمت تو وہ اس سے باز نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ادب کی خدمت یعنی خدمت خلق ہے۔ چلیے بہت اچھا لگا، چاہیں گے کہ آپ اس پروگرام کو اختتام پذیر کرنے سے پہلے کچھ ایک دو اشعار ان کے اور سنا دیں۔ تدفین ان کی ہوئی ہرداس بیگھا سے پہلے ایک لب سڑک، پہلے NH30 وہی کہلاتا تھا، تو NH30A ہو گیا۔ جو پہلے ماں سلامی سے لے کے بختیارپور تک جو روڈ جاتی ہے، اسی روڈ پر ہرداس بیگھا میں لب سڑک مکان ہے جس کا نام ہے کچہری جبو بابو، وہ مکان آج بھی موجود ہے۔ اچھا، اور وہیں ان کا کی مزار بھی ہے؟ وہیں سے روڈ جاتی ہے جو ہرداس بیگھا ریلوے اسٹیشن جاتی ہے، اچھا، اسی رائٹ اینگل پر ان کا وہ مکان آج بھی موجود ہے، گرچہ بہت گری حالت میں ہے لیکن ہے، کچھ زمینیں ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں۔ تو تدفین بھی وہیں ہوئے نا؟ وہیں ایک روڈ سے اتر مسجد ہے 3 گنبد کی، اکبر کے وقت کی بنوائی بھی، اچھا، جو کرتھا کہلاتی ہے۔ اچھا، اور روڈ سے دکھن بہت بڑا قبرستان ہے جس میں ہمارے ابا اجداد، دادا با، چچا سبھی لوگ وہاں دفن ہے، میرے پردادا سب وہیں دفن۔ اچھا۔ تو انہوں نے ایک شعر لکھا ہے دادا با نے، ایک ربائی کے چھوڑ آئے وہاں اپنے پر آئے کہ جہاں ہم، چھوڑ آئے وہاں اپنے پر آئے کہ جہاں ہم، دیدار کو ہر مونس و غمخوار کے ترسے، یوں شمع کی لالچ میں ہوا آئے تو آئے، کون آتا ہے تربت میں میری راہ گزر، کون آتا ہے تربت پہ میری راہ گزر۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے شاہ منور حسن صاحب، میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ شکریہ۔ ان کے اس شعر کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتی ہوں۔ آزادی نے بازو بھی سلامت نہیں رکھے، اے طاقت پرواز تجھے لائیں کہاں سے، وہ دیکھیے پھر جھوٹی قسم آپ نے کھائی، پھر کہہ گئے وہ جو نہیں کہنا تھا زباں سے۔